الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون له ويعجبونه ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، رواه مسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم برادرم جناب حافظ سیف الرحمن صاحب، حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے، بیٹھنے، کچھ سننے، سمجھنے کی توفیق بخشی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ الا بتوفیق اللہ۔ ہم نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے نتیجے میں کرتے ہیں، اور ہم جس گناہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں، باز آتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق شامل ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں اور کسی گناہ سے ہم اجتناب کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے، دکھاوے سے، عجب سے، خود پسندی سے، نام و نمود سے، شہرت سے اللہ تعالیٰ اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کا موضوع ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ جماعت اسلامی کا منہج انقلاب کیا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی زندگی کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، بر صغیر پاک و ہند کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جس وقت اس تحریک کی اٹھان ہوئی، جن حالات میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اقامت دین کا یہ تصور پیش کیا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ وہ کون سی خرابیاں تھیں جو مشترک ہیں، جو کل بھی تھیں، جو آج بھی ہیں، وہ کون سے غلط تصورات تھے کہ جو پہلے کے ان معاشروں میں بھی موجود تھے اور آج کے ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں، اور کتنی ایسی خرابیاں، کتنی ایسی خامیاں، کتنے ایسے مفاسد ہیں کہ جو ہمیں امم سابقہ میں بھی ملتے ہیں، ان کے ہاں بھی ہمیں اس کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جو دین کی دعوت پیش کی، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیازی حیثیت کا، اپنی امتیازی خصوصیات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، کہ میری مثال اور جو شریعت مجھے دی گئی، جو دین مجھے دیا گیا، جو احکام مجھے دیے گئے، اس کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے ایک بنانے والے نے ایک گھر بنایا، بہت خوبصورت، بڑا آراستہ، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی۔ لوگ آتے رہے، اس گھر کو دیکھتے رہے، اسے پسند کرتے رہے، لیکن سب کی زبان پر یہ بات تھی حل لا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ نبوت کی، عمارت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میرے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پچھلی تمام شریعتوں کی تکمیل کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی خصوصیات کے ساتھ بھیجا گیا، آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے 1,24,000 کا عدد جو ہے یہ احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں کار فرما ہیں کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم کی آیات میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں 25 یا 26 انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتیں کار فرما ہیں، لیکن انبیاء کی معلوم تاریخ کہ جو ہمیں قرآن بتاتی ہے، جو ہمیں صحیح احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایک دن میں بنی اسرائیل کی طرف کئی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے۔ یقتلون النبیین، یقتلون الانبیاء، اللہ رب العالمین اس کیفیت کو تعبیر فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے، وہ شہید کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بعض معروف کے لیے، بعض اوامر کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اور بعض نواہی سے اجتناب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بعض انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ بعض وہ انبیاء تھے کہ جو کسی ایک مخصوص علاقے کی طرف بھیجے گئے، جو کسی مخصوص زبان کے بولنے والوں کی طرف بھیجے گئے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الی کافۃ الورا الی عامۃ الجن والانس، تا قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے دین کا ایک کامل تصور، اور سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی دعوت میں ہمیں وہی تصور بدرجہ اتم، بدرجہ کمال سید مودودی رحمہ اللہ کی تحریروں میں ہمیں دین کا وہ کامل تصور نظر آتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں کہ جب مسلسل ہماری کئی تحریک آزادی کی، وہ بظاہر مادی دنیا میں ناکامی کا شکار ہوتی رہی، اس لیے کہ اجر اور ثواب تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، ہر شخص کا معاملہ اس کی اپنی نیت کے مطابق ہوگا، لیکن بظاہر مادی دنیا میں کہ جو کامیابی اور ناکامی کو جانچنے کے پیمانے ہیں اور اس کے مختلف معیارات ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے سید احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک کی ناکامی، یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین اس تحریک میں جن لوگوں نے جو بھی جتنی بھی قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ سب کو ان کا اجر انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی، اسی طرح تحریک خلافت کی ناکامی، یعنی یہ وہ تحریکیں تھیں کہ جو اپنے اندر اس دین کے حوالے سے، ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے کئی تمنائیں لیے ہوئے، کئی خواہشات لیے ہوئے، کئی احساسات جو لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں موجود ہوتے تھے، اور بظاہر کہ جب ایک شکست کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سید مودودی رحمہ اللہ کے الفاظ میں ہی کہ شکست الگ ہوتی ہے اور شکست خوردگی کے آثار جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔
کہ جب کوئی قوم شکست خوردہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی شکست صرف عسکری میدان میں نہیں ہوتی، اس کی شکست جو ہے وہ کسی ایک مخصوص متعین اسپیسیفک کسی ایک دائرے کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل و دماغ کی دنیا میں بھی مغلوب اور سرنگوں ہوتے چلے جاتے ہیں، شکست کھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا نظام تعلیم ان کا اپنا نظام تعلیم نہیں رہتا، پھر ان کا نظام اخلاق ان کا اپنا نظام اخلاق نہیں رہتا، پھر وہ فاتح قوم کی طرف دیکھتے ہیں، پھر وہ غالب تہذیب کی طرف دیکھتے ہیں کہ فاتح قوم اور غالب تہذیب کا جو تصور تعلیم ہے وہی تصور تعلیم مغلوب قومیں اپنا لیتی ہیں، وہی تصور اخلاق مغلوب قومیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آج ہمیں یہی نظر آتا ہے، اور زیادہ شدت کے ساتھ نظر آتا تھا بر صغیر پاک و ہند میں سید ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ کہ اس عرصے میں کہ جب سید ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ 17-18 سال کا ایک حساس طبیعت کا نوجوان، کہ جب وہ ان حالات کو دیکھتا تھا کہ لوگوں نے کتنی توقعات وابستہ کی ہیں لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ علماء کے دو طبقے موجود ہیں۔ روایتی علماء کا طبقہ وہ ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ اب ہم نے اپنے مدارس قائم کر کے اور اپنے مدارس کو گویا مورچوں کی صورت میں ڈھال کر ہم نے اپنے دینی علوم کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے قال اللہ وقال الرسول کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ جذبہ اپنی جگہ مستحسن تھا، لیکن یہ ایک جز کو لے کر اور یہ اپنے روایتی علوم کی حفاظت کا ایک جذبہ جو ہے وہ اس کی بنیادوں میں کار فرما تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ نظام ریاست کیا ہو، نظام سیاست کیا ہو، غالب اور بالادست تہذیب کیا ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ملا کا دو طرح کا کردار ذکر کیا۔ لفظ ملا کبھی عزت، ادب اور احترام کی معراج ہوا کرتا تھا، ہر عالم دین کے لیے ملا کا لفظ استعمال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ملا جیون، ملا عبد الحکیم، مختلف وہ علماء کہ جو ایک بڑے مقام اور مرتبے پر فائز تھے اور ان کے لیے ملا کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ روایتی علماء کا وہ طبقہ کہ جو اپنے ایک محدود دائرے کے اندر کہ جنہیں نظام ریاست اور نظام سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔ مولانا عامر عثمانی مرحوم نے اس تصور پر، دین کے ناقص تصور پر جو کاری ضرب لگائی، مولانا عامر عثمانی مرحوم، مولانا عامر عثمانی مرحوم فرماتے ہیں اور شاعر کا تخیل ہوتا ہے اس کی اصل بنیاد، کہ اس کے تخیل کی پرواز کتنی اعلیٰ ہے۔ مولانا عامر عثمانی مرحوم فرماتے ہیں حاجیوں سے کہ تم جاؤ گے حج کی سعادت حاصل کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بھی حاضری دو گے۔ فرماتے اگر کہیں وہ کہ اجتماعی نظام کی داستان سناؤ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اجتماعی نظام کی داستان سناؤ، اگر کہیں وہ کہ اجتماعی نظام کی داستان سناؤ، مجاہدان جہاد پیشہ کہاں سے پہنچے کہاں سناؤ، تو عرض کرنا بطرز حکمت کہ ہم نے اے شہنشاہ دین و ملت عروج و اقبال کے سب ستارے سپرد شیطان کر دیے۔ خدا کا فرمان ہے کہ مجھ کو پسند ہے عز و انکساری، اسی لیے حق شناس بندوں نے کر لیا خود پہ عجز طاری۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، ہم بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہمیں ریاست اور سیاست سے کیا لینا دینا، ہمیں اجتماعی نظام سے کیا سروکار۔ مولانا عامر عثمانی مرحوم کی شاعری میں ہمیں یہ احساس ایک غالب احساس کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ایک نعت لکھی اور اس نعت میں بھی ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے، وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے۔ بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا، کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا۔
ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں۔ حضور پھر بھی یہ اشعار پیش خدمت ہیں، اگرچہ ہدیہ ناچیز کا معیار سہی، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار سہی۔ یہ مولانا عامر عثمانی کا احساس ہے، یہ ان کا تصور ہے، یہ اس وقت کے حالات کی غمازی ہے۔ وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ اور خبر دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولانا عامر عثمانی مرحوم کا احساس جو تھا، علامہ اقبال رحمہ اللہ کا تذکرہ میں نے کیا کہ انہوں نے ملا کا دو طرح کا کردار ذکر کیا۔ ایک کیا، وہ کہ جو ہر طرح کے حالات پر قانع ہے، جو ہر طرح کے حالات پر صابر اور شاکر ہے، کہ جو اجتماعی نظام کا ایک تصور نہیں رکھتا، کہ جو اپنے لیے ایک مورچہ بنا کر اس مورچے کے اندر موجود ہے، اس کی یہ کوشش اپنے دائرے میں اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی استعداد کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق درست ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسرا کردار کیا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ کہ آج اگر افغانیوں میں دین کی غیرت اور حمیت موجود ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہاں علماء کا کردار وہ ایک مرکز اور محور کی صورت میں ہے، وہ ایک چلتا پھرتا کردار ہے، وہ اس معاشرے سے کٹا ہوا نہیں ہے، وہ جزیرے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قرب و جوار کو، وہ اپنے ماحول کو، وہ اپنے گرد و پیش کو مسلسل دین کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ صرف امامت صغریٰ کا تصور کہ جو امامت کبریٰ سے کاٹ کر جو تصور پیش کیا جائے اور جس میں امامت بطور ایک پیشہ کے اس کو اختیار کیا جائے، یہ شریعت مطہرہ کا مقصود نہیں ہے۔ متاخرین نے اس کی اجازت دی۔ سید مودودی رحمہ اللہ کو جب بادشاہی مسجد میں خطابت کی پیشکش کی گئی، سید ابوالعالیٰ مودودی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ تھے، انہوں نے اور اجرت کی پیشکش کی گئی، انہوں نے کہا کہ اگرچہ متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو ذلت اور اجبار کی صورت ہے، اس کی بڑی وجہ اس منصب کا بے وقار ہونا ہے۔ اگر یہ منصب وقار کا حامل ہو، اگر امامت صغریٰ صرف امامت صغریٰ نہیں، امامت کبریٰ کا تصور ہو، سید مودودی رحمہ اللہ کے تصور میں پہلے دن سے ہی ہمیں یہ کلیئرٹی نظر آتی ہے۔ پہلے دن سے ہی اللہ اکبر ہم نماز میں کہتے ہیں تو کیا صرف مسجد میں اللہ اکبر؟ اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا کیا صرف مسجد میں ہے؟ عدالتوں میں انگریز اکبر ہے، تعلیمی نظام میں لارڈ میکالے اکبر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی پوری زندگی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی صرف ایک مخصوص دائرے میں ہے۔ یہ دین کا کامل تصور نہیں ہے۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے حالات میں اس وقت کہ جب واقعتاً ظلم و ستم کا نشانہ تھے مسلمان، 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، سب سے زیادہ معتوب قرار پائے۔ اگرچہ آزادی کی تحریکیں تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں ہندوؤں میں بھی موجود تھی، سکھوں میں بھی آزادی کے تصورات موجود تھے، ان کے مختلف کردار بھی ہمارے سامنے بھگت سنگھ کی صورت میں اور دیگر مختلف کرداروں کی صورت میں۔ لیکن انگریز اس بات کو جانتے تھے کہ اگر کوئی قوم پھر سے بیدار ہو سکتی ہے اور اگر وہ اپنی اس پرانی تاریخ کو پھر سے زندہ کر سکتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو سب سے بڑا کام جو کیا گیا، سب سے بڑا کام براہ راست ہوا یا بالواسطہ ہوا،
وہ دین کے اس کامل تصور کو چھوٹے سے دائرے کے اندر محدود کر دینا، یہ بہت بڑا المیہ اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور یہ وہ المیہ ہے کہ جس کا آج ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، دین کا ناقص تصور، کہ دین کا کامل تصور نہیں ہے۔ ایسے حالات میں مختلف لوگوں کی مختلف تحریکیں تھیں، مختلف ذہن تھے۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اپنے طور پر جو ایک تعلیمی تحریک برپا کی، اور بلا شبہ اس کے بڑے اثرات ہیں، لیکن وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں، اور وہ یہ تھا کہ اب جہاد اور قتال سے اب انگریزوں کے مقابلے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور کسی بھی مسلمان کو مزاحمت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہم ترقی اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے مسلمان بھائی بھی انگریزوں کی فوج میں جرنیل اور کرنیل بنے۔ ہم اس وقت ترقی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے لیے کوئی لینگویج بیریئر نہ ہو۔ اس وقت کی انگریزوں کی آمد سے پہلے فارسی سرکاری زبان تھی، تو فارسی تعلیمی اداروں کی زبان تھی، عربی تعلیمی اداروں کی زبان تھی، لیکن بیک جنبش قلم وہ تعلیمی نظام کہ جو بڑا مردم خیز تھا، مردم ساز تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ مدارس کا وہ سلسلہ، سلطان شہاب الدین غوری کے مدارس جو انہوں نے قائم کیے، جس کے لیے اوقاف، جاگیریں، زمینیں، باغات کا سلسلہ موجود تھا سلطان محمود غزنوی کے دور میں، دیگر مختلف اہل علم اور مشائخ کے دور میں۔ سلطان شہاب الدین کا نام اپنا معز الدین تھا، مدرسہ معزیہ کے نام سے ہزاروں مدارس موجود تھے۔ پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ کے نام سے ایک کالا قانون نافذ کیا گیا اور مدارس کی ساری جاگیروں کو ضبط کر لیا گیا، اور پھر دینے والے وہ لوگوں سے لینے والے اور مانگنے والے بن گئے۔ بیک جنبش قلم ایک شیخ الحدیث اور شیخ القرآن بھی جاہل قرار پایا، اس لیے کہ اسے انگریزی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ لارڈ میکالے کے ان تعلیمی سفارشات کے مطابق وہ کسی چیز کا اہل نہیں ہے۔ معاش کے دروازے بند کر دیے گئے، روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، بہت بڑا ان کے لیے لینگویج بیریئر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ مشکلات اور وہ رکاوٹیں کہ جن سے ہم آج تک نہیں نکل سکے، کہ جو آج تک ہمارے لیے رکاوٹوں کی صورت میں موجود ہیں، تو سر سید احمد خان کی تحریک کے جو اثرات تھے، تعلیمی حوالوں سے اثرات تھے۔ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ علی گڑھ میرا اسلحہ خانہ ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ کو جو افراد کار میسر آئے وہ علی گڑھ سے میسر آئے، وہ محسن الملک کی صورت میں ہو، وہ وقار الملک کی صورت میں ہو، وہ دیگر افراد کی صورت میں ہو، تو وہ افراد کار وہاں سے میسر آئے۔ اور ابتدا میں بڑی توقعات کے ساتھ، یعنی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے والد گرامی بھی علی گڑھ کی اس تعلیمی تحریک کے ابتدائی طلبہ میں سے تھے، اور بڑی توقعات کے ساتھ جو ہے افراد کا انتخاب کیا گیا اور افراد کو وہاں پر داخلہ دلوایا گیا۔ یہ ان کا تصور تھا کہ ہمیں اب جہاد، قتال، مزاحمت، انگریزوں کی مخالفت کی طرف کوئی بھی صورت ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہماری ترقی کے امکانات اگر ہیں تو وہ اب وقت بدل گیا ہے، وہ اب اس صورت میں ہے کہ انگریز بہادر کے ساتھ جو ہے وہ مصالحت اور ان کے ساتھ چلنے اور اکٹھے چلنے کی صورتیں جو ہے وہ اختیار کی جائیں۔ دوسری طرف مجاہدین کی صورتحال اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی، کہ جو بچے کچھے لشکر اور ان کی جماعتیں موجود تھیں، وہ اپنی جگہ جہاد اور قتال کے اس میدان میں کام کر رہے تھے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے حالات کا تجزیہ کیا، اور اس وقت بھی جو نئے فتنے تھے، جو اسلام کے خلاف اعتراضات تھے، ان کے جوابات دیے۔ الجہاد فی الاسلام سید مودودی رحمہ اللہ کی ابتدائی تصنیفات میں
اور اسلام کا تصور جہاد واضح کیا، اور ایک ایسے موقع پر واضح کیا کہ جب جہاد کے حوالے سے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت کے حالات، غیر یقینی صورتحال، مسلمان معتوب ہیں، ایک طرف آپ دیکھیں کانگریس کی صورتحال ہے، مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا، روایتی علماء کا ایک طبقہ بھی وہ کانگریس کا ساتھی اور اس کا ہم نوا اور اس کا مددگار وہ موجود تھے۔ اگرچہ علماء میں بعض ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے، اور میں اگر اسپیسیفک بات کروں، دیوبند مکتب فکر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے ان حالات میں بھی جنہوں نے کانگریس سے برات کا اظہار کیا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا، ایک ریسرچ جرنل میں چھپا ہے، تحریک قیام پاکستان، سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی فکری مماثلت۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تصوف کی دنیا کے آدمی تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ گاندھی کے لیے ان کی تحریروں میں خائن، دھوکے باز، غدار، مکار کے الفاظ ملتے ہیں۔ دارالاسلام کی اصطلاح سید مودودی رحمہ اللہ نے استعمال کی۔ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کو دعوت دی چودھری نیاز علی خان مرحوم نے پٹھان کوٹ آنے کی، اور یہ اصطلاح ہمیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تحریروں میں بھی ملتی ہے، اور چودھری نیاز علی خان مرحوم کی ان سے بھی ملاقاتیں رہی تھیں، اور اس پر انہوں نے مشاورت علامہ اقبال رحمہ اللہ سے بھی کی تھی، لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ کی یہ تجویز تھی اور ان کی یہ ہدایت تھی کہ اس کام کے لیے جو فرد سب سے زیادہ موزون ہے وہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ، تو آپ ان کی خدمات حاصل کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری صحت نے، حالات نے اجازت دی تو میں بھی انشاءاللہ وہاں آؤں گا، میں بھی وہاں قیام کروں گا اور اس ادارے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بحیثیت مجموعی بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی آئی، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے جو ارباب اختیار تھے ان کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ آپ نے مجھے دارالعلوم دیوبند کا سرپرست بنایا ہے، آپ لوگ جب سے کانگریس کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہوا ہے اور آپ ان کے حلیف اور ساتھی بنے ہیں، میں دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا خط ہے کہ جو انہوں نے لکھا دارالعلوم دیوبند کے جو ارباب اختیار تھے، بڑے تھے، ان کے نام۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں، جو مسلمانوں کی فکری تقسیم ہے، جو انتشار اور افتراق کی ایک صورت ہے، اور جو انگریزوں کا ایک غلبہ اور ان کی ایک بالادستی کی صورت موجود ہے، تعلیمی حوالوں سے تقسیم در تقسیم ہے، روایتی دینی علوم کا تحفظ اور مورچوں کی صورت میں علماء نے الگ سے قال اللہ و قال الرسول کا سلسلہ اختیار کر لیا، عصری تعلیمی نظام کا سلسلہ سر سید احمد خان کی تحریک کا الگ سے موجود تھا۔ ایسے وقت میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے سب سے بنیادی کام جو کیا، اور جماعت کے اس کام کے لیے، اس انقلاب کے لیے جسے ایک بنیادی تدریجی مرحلہ قرار دیا سید مودودی رحمہ اللہ نے، وہ افراد کار کی تیاری کا تھا۔ وہ اس وقت بھی ترجمان القرآن کے ذریعے، رسالے کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات اسلام کے حوالے سے تھے ان کو دور کرتے رہے، جو اسلامی نظام کا تصور ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں واضح کرتے رہے، جو مغربی تہذیب کی تباہ کاریاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہے۔ یعنی سب سے زیادہ مستشرقین کا اور مغربی فلاسفہ کا اگر کسی عالم دین نے محاکمہ کیا ہے اور ان پر گرفت کی ہے تو وہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ کو ان تحریروں میں نظر آتا ہے کہ سید مودودی رحمہ اللہ اسلام کے اس بہترین کامل دین کے تصور کے ساتھ کانٹ کے تصور علم کو، ڈیکارٹ کے تصور علم کو، ہیگل کے فلسفے کو، فریڈرک ولیم نیٹشے کے تصور اخلاق کو، جو فرد معذرت خواہانہ لہجے میں نہیں، جو فرد انتہائی بہتر، مدلل، اچھے اسلوب کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا ہے، وہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی ذات۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یعنی فکری مرعوبیت اس دور میں تو تھی، بدرجہ اتم تھی، وہ فکری مرعوبیت تو آج ہمارے دور میں بھی موجود ہے۔
اس وقت بھی ہم اسی فکری مرعوبیت کا شکار ہیں۔ تصور تعلیم میں دیکھیں کہ آج مغرب کے تصور تعلیم کی فکری مرعوبیت ہمارے اپنے اداروں میں نظر نہیں آتی۔ کیا آج فریڈرک ولیم نیٹشے کا تصور اخلاق، ڈیتھ آف گاڈ کا فلسفہ کہ خدا کی موت واقع ہو گئی، کیا آج ہمیں نظر نہیں آتا؟ فریڈرک ولیم نیٹشے نے کہا کہ میں نے چوکوں اور چوراہوں میں دیکھا، مجھے کہیں خدا دکھائی نہیں دیا معاذ اللہ، اور کہا کہ میں اب اس کے بعد خدا کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جرمنی کے اس مجذوب فلسفی کے جواب میں کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا تصور تھا۔ بعد میں مغرب کے تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ فریڈرک ولیم نیٹشے نے تو ابراہیمی خدا کی موت کا اعلان نہیں کیا، فریڈرک ولیم نیٹشے نے تو ہر طرح کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، ہر طرح کی بالادستی کا خاتمہ۔ اساتذہ کو شاگردوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے، بڑوں کو چھوٹوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ یہ مار نہیں پیار کا کانسیپٹ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ فریڈرک ولیم نیٹشے کے تصور اخلاق سے اور تصور علم سے وجود میں آتا ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ ہم مار دھاڑ کے ذریعے تعلیم اور تدریس کے قائل نہیں ہیں، لیکن دو الگ الگ انتہائیں ہیں، دو الگ الگ دھارے ہیں۔ اسلام توازن کا حکم دیتا ہے، اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ جس رب نے قرآن کریم میں نشوز کی حالت میں میاں بیوی کے درمیان انبن ہونے کی صورت میں فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ کا حکم دیا ہے، یعنی یہ حکم کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آج ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل کے نام پر، یعنی وہ لوگ کہ جو اس بل کے بنانے والے ہیں کہ جنہیں تشدد اور تعذیب کے فرق کا ہی نہیں پتا، جو اس بات کو ہی نہیں جانتے کہ اسلام میں تو سب سے زیادہ جو مقصود ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی واقع ہو۔ اسلام تو حتی الامکان آخری حد تک جا کر اس رشتے کو بچانا چاہتا ہے، وہ دین کے جو بچانا چاہتا ہے۔ پھر اگر اس دین نے 3 مدارج بتائے کہ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اس کی کتنی حکمتیں ہوں گی جو لوگ حکمتوں کے بارے میں نہیں جانتے، جو تعذیب اور تشدد کے فرق کو نہیں جانتے، وہ اسلام کے حوالے سے غلط قانون سازی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بنیادی کام جو آج ہمیں بھی کرنا ہے، جو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے دور میں بھی ہوا، وہ کیا تھا؟ افراد سازی۔ افراد سازی۔ ہم جس انقلاب کے داعی ہیں، ہم پارٹی نہیں ہیں معروف معنوں میں، ہم ایک تحریک ہیں، ہم لٹریچر بیسڈ جماعت ہیں۔ ہم جس انقلاب کے داعی ہیں اس انقلاب کا نقطہ آغاز ہمارا دل و دماغ ہے۔ اگر تبدیلی، اگر انقلاب دل و دماغ میں برپا ہوگا، ہماری تبدیلی اور ہمارا انقلاب عقیدے کی اصلاح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ اکبر صرف مسجد کے لیے نہیں ہے، اللہ اکبر کی صدا پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے، اللہ اکبر کی صدا نظام عدالت کے لیے بھی ہے، یہ نظام تعلیم کے لیے بھی ہے، یہ نظام معیشت اور معاشرت کے لیے بھی ہے، پوری زندگی کے لیے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں۔ یہ دین کا کامل تصور ہے۔ یہ دین کا کامل تصور کب آئے گا؟ یہ ذہن سازی سے آئے گا، یہ لٹریچر پڑھنے پڑھانے سے آئے گا، یہ انفرادی ملاقاتوں سے آئے گا، یہ لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کرنے سے آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کی سطح، ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر جو تربیت فرمائی، آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک نوجوان آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا بھلا نہیں کہتے، اسے مجلس سے نہیں اٹھاتے، آپ اس سے اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے ہیں اس کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق۔
آپ فرماتے ہیں تمہاری ماں بہن ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ تصور رکھے، وہ کہتا ہے میں تو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ فرماتے ہیں پھر تم کسی اور کے بارے میں کیسے یہ تصور کر سکتے ہو؟ یہ تربیت کا اسلوب ہے۔ یہ عوامی سطح پر عام لوگوں کو، آج ہمارے ہاں ایک عجیب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جو لوگ دین کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، متدین ہیں، ایک متدین معاشرے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے کسی قیادت کے منصب پر فائز ہیں، انہیں دین کی ساری رخصتوں کا پتہ ہے، وہ خود رخصتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لوگوں سے عزیمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ بڑی الٹی ترتیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عزیمت پر عمل پیرا ہوتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رخصتوں کو بھی قبول فرماتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ کا پورا گھرانہ، کتنے مصائب، کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے اور اس ظلم و ستم کو، اس تعذیب کی صورتوں کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ حضرت یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو، آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ صرف جسمانی تعذیب نہیں، روحانی طور پر بھی ان کو گھائل کیا گیا، نفسیاتی طور پر بھی ان پر مختلف حملے کیے گئے۔ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس عظیم صحابیہ سے، وہ یہ کہتا تھا کہ انک آمنت لاجل الرجال، یہ وہ نفسیاتی حربہ تھا، یہ روحانی طور پر انہیں گھائل کرنے کی صورت تھی کہ جو وہ اختیار کرتا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمار کیا ہوا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کفار نے پکڑا، مارا، زد و کوب کیا، میں صبر کرتا رہا، وہ مجھ سے اس بات کے طلبگار ہوئے کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں، میں نے نہیں کی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے وہ کلمات نکل گئے جو آپ کی گستاخی کے کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو کہا کہ دل تو آپ کی محبت سے لبریز تھا،